جسے گانے سے عشق ہوگا، انسان سے نہیں، گانے سے جس کو عشق ہوگا وہ کامیاب ہوگا. زندگی تماشا بنی، دنیا دا ہاسا بنی. آنا میڈم نور جہاں کے دور میں اگر نام اور عزت کمائی ہے تو میری والدہ جی، عذرا باجی، ہمارا چنا، ہمارا ارشد جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کروانے والی ہوں جو کہ بہت فیمس سنگر کی بیٹی بھی ہیں، لیکن اپنا ایک ان کا الگ نام بھی ہے کیونکہ یہ نوحے پڑھتی ہیں، صوفیانہ کلام پڑھتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی. آج ان سے جانیں گے، کچھ فیلڈ کے بارے میں کویسچن کریں گے، ان سے کچھ اور مزے کے سوال بھی کریں گے اور ان سے ان کی خوبصورت آواز میں ایک اچھا سا کلام بھی سنیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فروہ افشاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ شکر اللہ کی ذات کا، پروردگار کا کرم. اچھا، ماشاءاللہ آپ کی والدہ جو ہیں جن کو کسی تعارف کی محتاجی نہیں ہے، اپنا ایک نام ہے ان کا، تو اگر ان کا نام لیا جائے تو اس کے بعد آپ کا نام لیا جائے تو ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے فیلڈ میں اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طرح سے آپ کی والدہ نے کیا تھا. جی بالکل. تو ماشاءاللہ ابھی بھی ان کا ایک بڑا نام ہے. آپ نے فیلڈ میں اس طریقے سے اس اپنی والدہ کے نام کو کنٹینیو کیوں نہیں رکھا؟ ابھی کنٹینیو رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سنگرز بہت زیادہ ہیں، صوفی سنگرز بھی ہیں، سانگز بھی کرنے والے ہیں، اور میں جتنا بھی کہوں نا کہ میں محنت کر رہی ہوں یا کر نہیں چکی، میں ابھی کرنا چاہ رہی ہوں. ایسے ہی کہ جیسے آہستہ آہستہ میں ابھی دھمالے، نوحے، قصیدے، صوفیانہ کلام پڑھتی ہوں شہباز قلندر سرکار کا، امام مولا علی علیہ السلام بادشاہ کا. تو میں بس یہ چیزوں کے لیے ابھی آہستہ آہستہ ہے، سال میں ہم 1-2 کلام 3 کلام ایسے اپلوڈ کرتے ہیں. باقی ان کے نام کے لیے تو انہوں نے تو اپنی زندگی کا سفر، جب وہ 14 سال کی تھی، سب سے پہلا گانا نوکر ووٹی کا میڈم افشاں جی کا آیا، گڈی بنگو اجمن سجنا، تو یہ ان کے بعد سٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا جیسے جیسے سنگنگ ختم ہو گئی، فیلڈ میں گانا ختم ہو گیا، اچھے سنگرز کی ویلیو، عزت. تو ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے صوفیانہ کلام شروع کر دیا. پھر وہ کربلا کی ہم نے ثنا خوائی کرنی شروع کر دی. تو میں بھی اسی لائن میں ہوں کیونکہ جو میری ماں جی کا حکم ہے اسی حساب سے تو ابھی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی توقع ہے اس پروردگار کی ذات سے کہ وہ ہر انسان کو، کیا ہمارے جیسوں کو بھی کامیاب کرے پروردگار. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے فیلڈ میں پراپر؟ مجھے تقریباً ابھی 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں. جی. تو جب سٹارٹ لیا تھا تو تب سے ہی آپ نے صوفیانہ کلام سے ہی سٹارٹ لیا تھا؟ جی بالکل، میں نے تبھی سے ہی صوفیانہ کلام پہ میں نے کام شروع کیا تھا. شہباز قلندر کی یہ والدہ کی نصیحت تھی یا آپ کا اپنا؟ میرا اپنا بھی بہت شوق تھا. میری والدہ کی نصیحت تو ہے آلریڈی، لیکن یہ میرا اپنا تھا کہ یہ صوفیانہ کلام میں جو عزت ہے، رسپیکٹ، آنر ہے آرٹسٹ کی، وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور اس میں بہت اللہ مولا نے عزت دی ہے مجھے. آپ نے فیلڈ میں کام 12-13 سال سے آپ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی سنگر بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ صوفیانہ کلام پڑھتی ہیں، اس میں آپ نے سنگنگ کی طرف نہیں گئی، گانے کی طرف نہیں گئی، اس میں آپ کو زیادہ پیسہ ہے یا گانے کی طرف زیادہ؟ جی دیکھیں، اگر گانے کو دیکھا جائے تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کمائی بھی ہے، بہت سارے لوگ گا رہے ہیں، لیکن وہ آرٹسٹ کی وہ عزت، وہ قدر نہیں ہے جو آل محمد سے ریلیٹڈ ہے نا. پروردگار کا، میرے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 5/12/14 کے صدقے میں آج میں جو کچھ بھی ہوں، اللہ اور آل محمد کے بعد اپنی ماں کی دعاؤں سے اور آپ سب پیار کرنے والوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور میں زوار ہوں کریم کربلا بادشاہ کی، شہباز قلندر شہنشاہ کی دھمالے پیش کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں. تو میری اپنی عقیدت ہے کہ مجھے اس لائن میں مجھے بہت سکون ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ میں اسی فیلڈ میں رہوں گی. اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اچھا سنگر بننے کے لیے آپ میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ یہ سب سے پہلے تو ریاض بہت ضروری ہے، ٹیلنٹ بہت ضروری ہے، آواز، اچھی آواز اور عطا، اور جب اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر سب کرم ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آواز اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اسے اپنی اچھی پریکٹس کرنے کے لیے وہ پریکٹس، بہت ایسے لوگ ہیں ریاض جو کرنے سے تو بہت کام ہو جاتا ہے. وہ تو ایسا کام ہو جاتا ہے کہ آواز 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اگر روز ریاض کیا جائے، ہمارے ہاں تو ہمارے جو سینئر انہوں نے تو پورے 7-8 گھنٹے ریاض کیا ہے. اب تو وہ کام ہی نہیں رہا. اگر ہارمونیم پہ وہ اپنا آواز کو ریاض کریں تو اس میں بہت فائدہ ہے.
اچھا سنگر بننے کے لیے. بالکل, یعنی کہ آپ کو پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. ڈیلی کتنے گھنٹے آپ ریاض کرتی ہیں؟ 3 سے 4 گھنٹے. بہت مشکل بھی ہو جائے, لیکن اب وہ سسٹم ہے ہی نہیں. 2 سے 3 گھنٹے بھی کبھی ہو جاتے ہیں, اور جب میری امی بیٹھی ہوں پاس میں پھر تو وہ کہیں گی 3 سے 4 گھنٹے ریاض ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ میں میڈم افشا جی کا ذکر کروں گی کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت بہت دیر لگاتار ریاض کیا کرتی تھیں, اور وہ خود یہ کہتی ہیں کہ میں منہ میں ایک ماچس کی تیلی رکھ کے تو منہ کو بند نہیں کرتی تھیں کہ میرا منہ نہ بند ہو. ان کے استاد جی تھے جو بڑے بزرگ تھے, استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ منہ نہیں بند کرنا, اس کو کھول کر جتنا ریاض کریں گی, جتنا آواز سپیڈ آپ کی اچھی ہوگی, آواز میں سا کا راگ لگے گا, اتنا بہتر ہوگا. اور آج اتنا فضل ہے, اتنا کرم ہے اس پاک ذات کا کہ اللہ نے ان کو بہت عزت بخشی ہے. بالکل, بے شک. اچھا, فیلڈ میں کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں؟ فیلڈ میں بہت کچھ مشکلات کچھ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اگر تو پیچھے ماں کا یا کسی باپ کا سنگر کا نام ہو تو پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو دعا ہوتی ہے, اور دوسرا فیمس سنگر ہونے کے ناطے, جیسے عابدہ جی ہیں. عابدہ جی دیکھیں, عابدہ جی کا نام ایسا ہے کہ میں کہتی ہوں صوفی سنگر, میں ان کو دیکھ کے میرا دل چاہا ہے کہ اللہ نے ان پہ خاص کرم کیا ہے, فضل کیا ہے, تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. سجاد علی جی ہیں, بالکل, اور میڈم عذرا جہاں جی ہیں, باجی سائمہ ہیں, عذرا جہاں جی کی بیٹی, اللہ نے ان کو اتنا نام بخشا ہے. تو یہ اللہ کے فضل کرم سے یہ سارا سسٹم. بالکل. اور اس کے لیے ہے کہ جیسے مجھے ٹی وی میں بہت زیادہ آفرز ہوئی ہیں, مارننگ شو کے لیے بھی کہا گیا ہے, میری ماں جی کے نام کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ گانے کو آگے کرو, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چیز میں وہ نہیں ہے جو اس میں مجھے ایک سکون ہے. اگر آپ کا کوئی بڑا, یعنی کہ ماں یا باپ کوئی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو, اس کے فیم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے فیم حاصل کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. جی جی جی. آپ نے اپنا ایک نام بنایا ہے, آپ اس طرح سے فیلڈ میں نہیں آئی, اس طرح سے کام نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ, اگر میں سنگنگ میں ہوتی تو الحمدللہ میں نے بھی 2-4 گانے اپنی ماں جی کے ریکارڈ کر لینے تھے. آج کل ڈی جے سسٹم آپ کو پتہ چل رہا ہے, تو یہ چلنا تھا. تو الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہونا تھا. ابھی بھی مجھے بہت ساری آفرز ہوتی ہیں کہ آپ پنجابی سانگز کریں, یہ کریں. یہ نہیں ہے کہ میں نے بالکل گانا چھوڑ دیا ہے. کچھ ایسے گیدرنگ والے شو ہوتے ہیں فیملیز میں جو کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ صرف صوفی کلام پہ ہے. یہ بتائیں کہ آج کل کے جو سنگرز ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گی, کیونکہ آج کل کی جو سنگنگ ہے جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے سنگنگ وہ اب نہیں ہے, وہ اب نہیں ہے. تو آج کل کے سنگرز کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں یہی ان سب سے کہوں گی, میری یہی ریکویسٹ ہے کہ استاد رکھنا بہت ضروری ہے. استاد یہ نہیں کہ گھر بیٹھے میں ہے تو کوئی ہارمونیم والا آ رہا ہے تو اس کو استاد جو ٹیلنٹڈ ہو, جس نے بڑے استادوں کے ساتھ, سنگرز کے ساتھ کام کیا ہو. میرا استاد میری والدہ ہیں الحمدللہ, میڈم افشا جی. آج جو کچھ بھی ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اب بھی کہہ رہی ہوں, اور میرے آگے بھی جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں جو گانے والے ہیں جو لوگ, میں ان کو یہی کہوں گی کہ استاد رکھنا بہت ضروری ہے. ان کی عزت, رسپیکٹ, کیونکہ ایک روحانیت کی طرف سے بھی, اللہ کے فضل سے بھی استاد کی دعا کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. ماں باپ کی دعا کا تو اثر ہوتا ہے. اچھا استاد رکھنا اور ہر چھوٹے بڑے کی رسپیکٹ آنر کرنا, تو یہ سارے بھاگ اسی چیز کے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھے سنگرز یا اچھے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, یا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ نہیں, رکاوٹ تو یہی ہوتی ہے کہ سلام دعا, آپ کو پتہ ہے یہ جو دور جا رہا ہے اس میں تو یہ سلام دعا والے چکر ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جی فلانا سریلا ہے, فلانا بہت اچھا گاتا ہے, اس کو اس شو میں رکھا جائے. اب تو سلام دعا پہ زندگی چل رہی ہے لوگوں کی, لیکن پروردگار کا کرم ہے اس پاک ذات کا کہ جو اپنے عہدے پہ اپنی محنت سے آگے ہوں گے, اس پہ پھر دنیا بھی خوش ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عموماً ہوتا ہے فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہے نا وہ اسی فیلڈ کے لوگوں سے یا کسی بڑے بزنس مین سے شادی کر لیتے ہیں. بزنس مین سے تو ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جی, لیکن آپ نے نہیں کی, آپ کی وہ لائف نہیں ہے, ڈفرینٹ ہے, تو اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی بتائیں. دیکھیں جی, فیلڈ میں تو نہیں ہونا چاہیے, میں تو یہ کہتی ہوں, اس لیے کہ جو ایک خاندان کا پیچھے بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے, بابا کی طرف سے, ماما کی طرف سے. اور اگر کسی کی اپنی دل کی خواہش ہے یا خوشی ہے تو وہ پھر ان کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی. اگر زندگی اچھی ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے کہ وہ شادی کر لیں. اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتی ہیں, آفرز تو آپ کو بھی بہت ہوئی ہوں گی. آفرز تو آتی ہیں, ہوتی بھی ہیں, لیکن یہی ہے کہ پروردگار کا کرم ہے کہ جو ہمارے ماں باپ نے فیصلہ کر دیا اس میں آمین ہے.
कोई भी आपको क्या लगता है कि फेम हासिल करने के लिए, झूठा फेम हासिल करने के लिए जो है खुद इस तरह के स्कैंडल्स बनवाए जाते हैं या क्या होता है? जी, मैंने आजकल बहुत सारे न्यूज में भी देखा है जिसमें मॉडल्स, टिकटॉकर्स और बहुत सारे सिंगर्स के बारे में कहा, ये सस्ता ये फेम मैंने हासिल करने के लिए। जी, ये कुछ करती हैं, कुछ का हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इज्जत नहीं कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसकी इज्जत को नीलाम किया जाए। ये गलत बात है। जो दूसरे लोग तांग झांग करके ये बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इज्जत खुदा की ज़ात देता है, वह तो इज्जत मंतशा वह तो ज़िल्लत मंतशा। हम और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी तो ये बस यही दुआ है कि सबके लिए अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचेंगे तो खुदा की ज़ात हमारे लिए अच्छा करेगा। अच्छा, थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं, कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। और आप किस नंबर पे हैं? मैं सेकंड नंबर पे हूँ सिस्टर्स में। अच्छा, सेकंड नंबर पे हूँ। और बाकी हमारे यहाँ मतलब हमारी पूरी फैमिली में किसी को शौक नहीं है आपके अलावा? हाँ जी, बाकी सब अपना बिजनेस, अपना काम अभी वो कर रहे हैं। आपको शुरू से शौक था वालिदा को देख के, तो इसलिए मैं हल्का हल्का कभी कभी गुनगुनाया करती थी घर पे बैठे हुए। तो एक दिन मेरी मम्मा ना, मैं किचन में गुनगुना रही हैं, तो मैं कह रही हूँ, अम्मी ने मुझे सुन लिया। मैं नोहा कलाम पढ़ रही थी ना, तो अम्मी ने कहा कि तुम अगर रियाज करना चाहो, तुम मेहनत करना चाहो तो तुम करो, इसमें मालिक की बड़ी इज्जत है और तुम करो, मैं तुम्हारे साथ तावन करती हूँ। तो बस फिर ये अम्मी के मैंने कहने पे फिर मेरा भी हुआ, लेकिन ज़्यादा मेरी माँ की ख्वाहिश है। यानी जेनेटिकली आप में, जीन्स में वो एक अच्छे आर्टिस्ट वाली चीज़ थी और अच्छी आवाज़ भी थी, तो वालिदा के कहने ने कहा कि मेहनत करो, तुम अच्छा नहीं गाती, तुम अच्छा गाती नहीं हो, उन्होंने ये मेहनत करो कि इसको मजीद आप अच्छा कर उन्होंने सकती हो। कहा कि तुम मेहनत करो तो अल्लाह इज्जत देगा। अच्छा, बहन भाइयों में आपस में नोक झोंक तो होती है आपस में? वो तो हम लड़ाई तो होती है हर घर में, हाँ, लेकिन प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इत्तेफाक है, परवरदिगार का शुक्र है, क्योंकि हमारी माँ जी ने, पता है माँ बाप के साथ सारी बहारें होती हैं, तो जी हमारी माँ जी ने यही है कि आपस में इत्तेफाक और प्यार से रहे, और हम भी इकट्ठे ही सब बहन भाई रहते हैं। अम्मी का जो गाना है, अम्मी के बहुत फेमस गाने हैं, सजना विजा आविजा विजा दीदार नु अखियां तरस गया, सजना विजा अज तेरी होई रिहाई वे, हर पासे पई दुहाई वे, सुन के खबरां तेरिया झांझर में छड़काई वे, ढोलना ना सता ना सता ना सता, दीदार नु अखियां तरस गया, सजना विजा। अभी आप गाती हैं या छोड़ दिया? नहीं, मैं कुछ ऐसे शोज होते हैं जिसमें मैं गाती हूँ। अगर कोई वो मेरी अम्मी के रेफरेंस से आ जाए, कुछ ऐसी जगह पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि इज्जतें तो मैंने बताया आपको कि वो पीछे फिर जब माँ का नाम हो तो। बाकी ये है कि मेरा अपलोडिंग कोई नहीं है, मेरा कोई भी सॉन्ग सराइकी, कोई सॉन्ग पंजाबी, कोई उर्दू, कोई मेरा अपलोड नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि फिर आपको पता है कि हमारी फील्ड है, इसमें हमने रिस्क रोटी भी कमानी है। बिल्कुल, हकीकत तो ये है। बेशक। तो अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि कोई अपनी आवाज़ में अच्छा सा मैडम नूरजहां का कोई गाना या कोई आपको अच्छा लगता हो, कभी आप गुनगुनाती हो, तो वो ज़रा हमारे साथ जी ज़रूर ज़रूर। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, लेनिया रोके तेरा नाम, मेरे सजन किते जावा आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, अखा ने वेखिए तेरी राह तू होयो दूर वे, सजना ना के
ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਏ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੂੰ ਹੋਇਓ ਦੂਰ ਵੇ ਸਜਣਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਚੋਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਰੋਗੀ ਹੋਏ प्यासे ने वाह जी वाह। मैं यही कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीनियर जूनियर से कोई मेरे से अच्छा भी गाने वाला मैं उससे सीख सकती हूँ। एक अच्छा आर्टिस्ट हो चाहे सिंगर हो या कोई भी हो उसकी उसमें जो बड़ी बात यही है कि वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट। बस यही है कि ये उस पाक ज़ात का करम है और मेरी माँ जी की बहुत सारी दुआओं का असर है। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम आपसे कोई कलाम सुने बगैर यहाँ से चले जाएं। जी तो कोई अपने खूबसूरत आवाज़ में कोई कलाम पेश करें और नाज़रीन को जी बिस्मिल्लाह। मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर अली मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर अली लेखा तो सदके जावा मेरा पीर अली मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर अली नप के बाजू पाक नबी ने दसिया सबना ताई तेरे बाद जहान ते कोई हैदर नप के बाजू पाक नबी ने दसिया सबना ताई मेरे बाद जहान ते कोई हैदर वर्गा नाही पई खास कुरान सुनावा मेरा पीर अली मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर अली। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम। अल्लाह का करम है, परवरदिगार का आले मोहम्मद का बहुत करम है। मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहूँगी ऑडियंस के लिए या देखने वालों के लिए या जो सिंगिंग करना चाहते हैं या जितने भी तमाम ऑडियंस हैं उनको कोई आप अच्छा सा मैसेज दे दें। क्या मैसेज यही है कि मेरी वालिदा एक बात करती हैं कि गाने से इश्क जिसे गाने से इश्क होगा, इंसान से नहीं गाने से जिसको इश्क होगा वो कामयाब होगा। गाना सुर लय इस चीज़ को समझना। दूसरा जितने भी टैलेंटेड हैं अगर वो सीनियर हैं जूनियर हैं कोई भी हैं वो उस्ताद लाजमी रखें। मैंने पहले भी अभी इंटरव्यू में आपसे बोला है, मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि उस्ताद का होना और रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी मैडम अफशा जी की साहबजादी फरवा अफशा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और फील्ड के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और बहुत मज़े की बातें की हमारे साथ। इजाज़त से पहले मैं एक छोटी सी फरमाइश करूँगी कि अपने वालिदा का जो एक आपका वालिदा का फेमस गाना था जिंदगी तमाशा बनी दुनिया का हादसा बनी, बहुत मुश्किल ये दो दुनिया का हादसा ही बन चुका है। ये दो लाइनें मैं चाहूँगी कि आप गुनगुना के सुनाएं, बहुत मेरी फेवरेट हैं ये। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी
दुनिया दा हासा बनी।